بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہماری بات چل رہی تھی 2124 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب کوئی شخص غلہ خریدے تو اس کو اسی جگہ فروخت کر دیا جائے حتیٰ کہ وہ اس غلے پر پورا قبضہ کر لے۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ باہر جا کر جو قافلے آتے تھے ان سے غلہ خرید کر وہیں بیچ دیا کرتے تھے، تو شہر کے لوگ محروم ہو جاتے تھے، اس سے سرکار نے منع فرمایا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ شے اپنے قبضے میں نہیں لیتے تھے، بس خریدی، گفتگو ہوئی، ابھی چیز قبضے میں نہیں آئی، آگے سیل آؤٹ کر دی، اس کو سرکار نے منع فرمایا۔ تو یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب تک چیز پر قبضہ نہ کر لیں اسے آگے آپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انٹرنیٹ پہ اگر کوئی چیز آپ آن لائن خریدتے ہیں تو فزیکلی طور پہ جب تک آپ کا قبضہ متحقق نہ ہو جائے آپ آگے اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، کریں گے تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود قبضہ کریں، آپ کسی کو وکیل بنا دیں، وکیل بالقبض، کہ وہ قبضہ کرے اور پھر وہ آگے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ واقعی کوئی کمپنی قابل اعتماد ہے اور واقعی وہ چیز بیچتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات صرف پکچر ڈال دیتے ہیں، اصل میں فزیکلی طور پہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے اس کی۔ اگر ایسا ہو تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تحقیق کم از کم ہونی چاہیے کہ واقعی فزیکلی طور پہ آپ کی چیز وہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ نے پرچیز کیا، پرچیز کرنے کے بعد اس کمپنی کے ہی کسی آدمی کو یا کمپنی کو وکیل بالقبض بنا دیں، وہ قبضہ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ یعنی پہلے آپ نے لے لی، خرید و فروخت کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ کہیں آپ اپنے پاس کر لیں، کوئی ایک آدمی ان کا آپ اس کو وکیل بالقبض بنا لیں اور اس کو پھر اختیار دے دیں، اس کو آگے پروفٹ کے ساتھ آپ بیچ دیں۔ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن قبضہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر آپ باہر سے کوئی سامان منگواتے ہیں اور بہت ہی ہیوج کوانٹٹی کے اندر ہے اور وہ پورٹ وغیرہ پہ پڑا ہوا ہے، بندرگاہ پہ، اگر وہاں سے اٹھا کے آپ اپنے گودام تک لے کر آتے ہیں تو لانے لے جانے میں اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ پھر اس کو آپ کل قیمت میں ایڈ کر کے پھر پروفٹ رکھ کر اگر بیچیں گے تو اس کی قیمت تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، لوگ خریدیں گے نہیں۔ تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سامان اتر جاتا ہے، آپ کے پاس باقاعدہ اس کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے آپ یہاں سے اٹھا لیں، کوئی گودام آپ کے لیے مختص کر دیا کہ یہاں پر آپ کا مال موجود ہے، تو اب اس کو لانا کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ نے کسی پارٹی سے سودا کیا اور ان کو کہا وہاں سے آپ اٹھا کر لے جائیں، بس یہ بھی قبضہ ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ مکان وغیرہ ہوتے ہیں، ان پہ قبضہ کب متحقق ہوگا؟ انہیں بھی آپ قبضے کے بغیر نہیں بیچ سکتے، پہلے قبضہ ہوگا پھر بیچیں گے، اور قبضہ اس وقت ہوگا آپ کا سمجھا جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ جو بیچ رہا ہے اس کے کسی کام میں وہ چیز مشغول نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اس نے بیچا لیکن اس کا سامان سارا پڑا ہوا ہے، تو جب تک اس کا سامان نہیں نکلے گا آپ کا قبضہ متحقق نہیں ہوگا، جب تک قبضہ متحقق نہیں ہوگا آپ آگے بیچ نہیں سکتے، اس کو سامان اس کا باہر نکلے۔ ایسے اس نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو جب تک کرایہ دار نہیں نکلے گا آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ ابھی آپ کا قبضہ متحقق نہیں ہوا، وہ ابھی مشغول ہے اسی کام میں۔ اگرچہ ہمارے یہاں ایسی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایک آدمی کہتا ہے یار کرایہ دار ہے اس کو نکالنا تمہاری ذمہ داری، تھوڑا کم میں مجھے خرید لو، تو ہم کہتے ہیں نکالنا میری ذمہ داری، ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ بیع تو صحیح ہے، لیکن آپ آگے اس وقت تک نہیں بیچیں گے جب تک اس کرایہ دار کو آؤٹ نہ کر دیں۔ آؤٹ کریں گے تو قبضہ متحقق ہوگا، پھر آپ آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اب ان میں یہ چل رہا ہے کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر کسی آپ ایک گروپ سے ایک پلاٹ خریدتے ہیں اور ابھی اس پہ نمبرنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا آپ کا کہ کون سا ہے، کیونکہ پہلے آپ کا نام آئے گا، پھر قرآن اندازی ہوگی، پھر پلاٹ آپ کے نام مخصوص ہوگا، پھر پتہ چلے گا کارنر کا ہے، فلاں کا ہے، آگے کا ہے، پیچھے کا ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فائلز بک رہی ہوتی ہیں، آپ کا نام آ گیا قرآن اندازی میں، ٹھیک ہے آپ کو پلاٹ ملے گا، کہاں ملے گا یہ پتہ نہیں، تو ہم آگے فائل سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ فائل اصل میں خود تو کوئی قیمتی شے نہیں ہے نا، یہ تو ایک ثبوت ہے، سمجھ لیں کہ آپ کا اس جتنے بڑے جو قطع زمین ہے، ٹکڑا، اتنا بڑا زمین کا ٹکڑا جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کا پلاٹ بھی ہے، اس میں آپ کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ گویا کہ اپنے حق کی بیع کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق ثابت ہو چکا ہے، میرے بجائے تم اس پہ بعد میں قبضہ کر لینا، تمہیں حق حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جس کے پاس اوریجنل کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ اس کا مالک بعد میں بنے گا۔ تو یہ اصلاً تو یہ بیع ناجائز ہونی چاہیے، لیکن آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ 2-3 شرائط کے ساتھ اس کے جواز کا حکم دیا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ
کہ پلاٹ آپ کے نام مختص ہو چکا ہو، دوسرا جو کمپنی ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل اعتماد ہو، اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہوں، پھر یہ فائل کی سیل پرچیز کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر دیکھیں، بظاہر ابھی پلاٹ پہ قبضہ بھی نہیں کیا، لیکن یہ پلاٹ اصل میں بیچنا نہیں ہے، اس کا حق سیل کرنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ بھی ایک صورتحال ہو رہی تھی، تو میں نے ضمناً ذکر کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے، آپ آگے سیل آؤٹ نہ کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، بابو کراہیت الصخب فی السوق، یعنی بازار میں شور کرنے کی کراہت یا ناپسندیدگی کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2125۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ عطا بن یسار کہتے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائیے، یعنی وہ اوصاف بتائیے جو تورات یا توریت دونوں اس کے تلفظ ہیں، کہ توریت میں جو کچھ لکھا ہے وہ بتائیے۔ گویا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ توریت کے مضامین پر واقف تھے، تو حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ جو نبی کریم کے صفات اس میں ذکر کی گئی ہیں وہ ذرا مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، خدا کی قسم تورات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ صفات مذکور ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ پھر فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45۔ گویا کہ ایک تو انہوں نے یہ ثابت فرمایا کہ جیسے ہی اس آیت میں ہے ایسے ہی توریت میں بھی سرکار کی صفات درج ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مزید یہ ہے کہ اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ تو بد مزاج ہیں، نہ سنگ دل یعنی سخت دل ہیں، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا حتیٰ کہ آپ کے ذریعے ایک ٹیڑھی ملت کو سیدھا کر دے، اس صورت کے ساتھ کہ وہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اس ملت سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو کھول دے گا، یعنی ہدایت دے دے گا، اور بہرے کانوں کو اور ان دلوں کو جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا۔ تو یہ دیکھیں، اب حدیث ہے کتاب البیوع میں آئے سے بازار کے ذکر کی وجہ سے کتاب البیوع میں اس کو ذکر کیا۔ پہلے اس میں نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سنا کرتے تھے، لہٰذا اگر کوئی عالم دین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کو کے شمائل ترمذی جیسے آپ پڑھتے ہیں، آپ کے جسمانی اوصاف کا، عادات و اطوار کا اچھے انداز سے ذکر کرے، تو یہ بھی سنت صحابہ ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں بھی ذکر کیا جائے۔ اگر صرف آپ سرکار کی شان بیان کریں اور صرف لوگ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور آپ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگ عشق کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ کتنے عاشق ہیں، کتنے اچھے انداز سے بیان کر رہے ہیں، یہ چیزیں اثرات مرتب کرتی ہیں، پازیٹیو اثرات آتے ہیں، لوگ نبی کریم کے قریب آتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہی بیان کر کے باقی چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے اور اس کی بلکہ عادت بنا لی جائے تو شاید پھر یہ اتنا زیادہ نافع نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے انداز سے ذکر کرنے کے بعد کہ جب لوگوں کے قلوب آپ نے سرکار کی محبت سے بھر دیے، ان کے دلوں میں سرکار کی عظمت کو بہت بڑھا دیا، تو اب ایک چوٹ ماری جائے، لوہا گرم ہے، اب ایک چوٹ ماری جائے کہ جب آپ دیکھا سرکار کو اتنے اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے نوازا، تو کیا ایسے نبی کا کہنا نہیں ماننا چاہیے؟ کیا اس کی محبت کی علامت نہیں ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے؟ کیا ایسے محبوب کا دل رنجیدہ کرنا صحیح ہوتا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، تو بھئی کہنا مانے نا، نبی کریم کے خالی فضائل سن لینا اور کہنا نہ ماننا ایسا تو نہیں ہے۔
تو اگر ہم یہ اس حدیث سے ثابت کریں کہ دیکھیں صحابہ کرام مابین بیٹھ کر سرکار کے فضائل و کمالات کا ذکر کرتے تھے، تو پھر اطاعت والا شعبہ بھی ان کا اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ خالی اوصاف بیان کیے اور اس کے بعد چلے گئے، بلکہ وہ نبی کریم کی اطاعت بھی کرتے تھے، مکمل طور پہ فرما برداری کرتے تھے۔ دونوں اوصاف کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت عطا بن یسار نے درخواست کی کہ مجھے تورات میں نبی کریم کی صفات ذکر کریں، انہوں نے بھی صفات بیان کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ یہ اتباع کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو، غور کرو، پڑھو سرکار کیسے تھے ویسے بن جاؤ۔ اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو پورا کرو، جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہاں اطاعت کا حکم ہے، دونوں کو ملانا چاہیے۔ ایک غلام جو ہے کبھی وہ اپنے آقا کا حکم سننے کے بعد مجال انکار کیسے ہو سکتی ہے اچھے غلام کی، اور جو اس سے بھی اچھا کامل غلام ہوگا وہ اپنے آقا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اشارہ ابرو پہ کام کرے گا کہ میرے آقا ایسا چاہتے ہیں تو میں ایسا بن جاؤں۔ جو ان کی پسند ناپسند ہے اپنی پسند ناپسند پر اس کو فوقیت دے گا، تو وہ ہے کامل غلام۔ ہمارے ہاں صرف نعرے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اب نہ سرکار کی اتباع قبول ہے نہ اطاعت قبول ہے، بس نعرے قبول ہے، قبولیت کے نعرے لگا رہے ہیں، غلامی کا دعویٰ ہے اور غلام کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی کیسا غلام ہے یہ؟ اگر دو بیویاں ہوں، ایک شوہر کی کہنا مانے دوسرے نہ مانے، کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے؟ بولیے۔ دو دوست ہیں، ایک دوست کہنا مانتا ہے ایک دوست آپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، کون اچھا ہے؟ آپ کے دو اولاد ہیں، ایک آپ کی مطیع و فرما بردار، دوسری نافرمان کہنا نہیں مانتی، کون سا اچھا ہے؟ اب آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ایک غلامی کا دعویٰ یہ کر رہا ہے، غلامی کا دعویٰ یہ کر رہا ہے، یہ اطاعت کرتا ہے اتباع کرتا ہے، یہ صرف نعرے لگاتا ہے، اطاعت اتباع سے بھاگتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کون اچھا اور کون برا ہے؟ تو آئینے میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے بھی دیکھنا چاہیے، آپ بھی دیکھیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھے غلام ہیں یا برے غلام ہیں۔ تو خدا را یہ فلق شگاف نعرے گلے پھاڑ پھاڑ کے لگانے سے کوئی آخرت کے درجات نہیں مل جاتے، اس کا عملی ثبوت بھی دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تو عشق مصطفیٰ کی سب سے بڑی علامت ہے نبی کا حکم ماننا، آپ کی اتباع کرنا۔ تو یہ چیزیں اب یہاں پہ جو اوصاف ذکر کیے ہیں، تقاضۂ محبت یہ ہے کہ آپ اور میں غور سے سنیں اور ان کو اپنائیں۔ چنانچہ جو صفات، ایک تو یہ کہ آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت گواہی دیں گے نبیوں کے بارے میں کہ انہوں نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا اور دیگر چیزوں پہ گواہ تھے سرکار، ثواب کی بشارت دینے والا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ثواب سنا کر اللہ کی طرف مائل کریں، جنت کی طرف مائل کریں، آخرت کی طرف مائل کریں اور گناہوں سے دور کریں، جہنم سے دور کریں، یہ سنت ہے۔ اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے نبی کریم کا ایک وصف یہ تھا، آپ کی ایک زندگی کا پہلو یہ تھا، آپ کی تبلیغ کا ایک روشن باب یہ تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے اس ڈر کو قبول کیا ہے، اور اس ڈر نے ان کے قلب میں جب جگہ بنائی تو ان کے ظاہر کو سنوار کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو مجھے بھی غور کرنا چاہیے، کیا ہم ڈر سناتے ہیں، عذاب جہنم بیان کرتے ہیں؟ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی اولاد کے سامنے بیان کرتا ہے؟ ایک ٹیچر آج کل اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیان کر رہا ہے؟ اب یہ تو آخرت کی باتیں تو بیان کرنا ہمارے گھروں میں اجنبی سی ہو گئی ہیں۔ ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے سکولز میں اگر کوئی اسلامیات کا ٹیچر ہو تو شاید کر لے، ورنہ باقی تو ہے ہی نہیں، یہ مطلب صورتحال ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور جیسے صحابہ کرام نے ڈر کو قبول کیا، وہ قبول کرنے والے ختم ہو گئے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی جہنم کی بات بتانے لگے، موت کا ذکر ہو، عذابات قبر سے ڈرائے، وہ مذاق شروع ہو جاتا ہے، اور یا پھر ایک دم کہیں گے بھائی خاموش ہو جائے یار، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم کی سنت ہے کہ آپ نے ڈر سنایا، اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر کے اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اسی طرح آپ ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والے،
یہ صفت لکھی ان پڑھ قوم، کیونکہ یہ جو قریش تھے، عرب جو تھے، یہ پڑھنے لکھنے میں تیز نہیں تھے، جنگوں میں بہت تیز تھے، اور ایسی قوم کو راہ راست پر لانا سب سے مشکل کام ہے۔ یعنی پڑھی لکھا شخص ہو، آپ اس کو دلیل دے سکتے ہیں، آپ اس کو عقلی دلائل سے قائل کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے آدمی کو کوئی بات سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ان پڑھ قوم کی حفاظت فرمانے والے ہیں، یعنی اس قوم کو آپ نے جہنم سے بچایا، اس قوم کو نفس و شیطان کے شرور سے بچایا، اس کو کامل کر دیا۔ یہ بڑا کمال سرکار کا، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جاہلوں کو علم سکھائیں، اور علم کا کیسے سکھا سکیں گے؟ خود ہم سیکھیں، کم از کم اتنا تو ہے، سیکھ کے اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کی آخرت بہتر بنے، وہ کم از کم علمی کی وجہ سے آخرت کی گرفت کا شکار نہ ہوں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، یعنی توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور اس کوشش کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیں، جو بھی انجام ہوگا ہم اس پر راضی رہیں گے، یہ توکل ہے حقیقتاً۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد میں جانا چاہتے تھے نماز کے لیے، اونٹ ساتھ تھا، فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ میں اونٹ کھول کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ باندھ کر اللہ پہ توکل کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ دیکھیں تو کوشش کرنے کا حکم ہے، تو سرکار کا نام متوکل رکھا۔ متوکل وہی جو توکل والا ہو، آپ امام المتوکلین ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک توکل کرنے والے ہوں گے، میرے آقا ان کے امام ہیں، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھنے والے۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر صفت پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارا بھروسہ اکثر اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے، ہماری توجہ اللہ پر نہیں ہوتی ہے، ہمارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ آج کل تو ہمارا اعتماد ہوتا ہے عاملین پر۔ اللہ نے قرآن میں کتنی چیزیں بیان فرمائے، حدیث میں، ان کو نہیں پڑھیں گے۔ ہماری مشکل کا حل بنگالی بابا کے پاس ہے، دیوار پہ دیکھیں گے لکھا ہوگا محبوب آپ کے قدموں میں، یہ حل کرے گا سارے مسئلے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو خود اپنے روزی کمانے کے لیے دیواروں پہ لکھ کے اس کو کالا کرنے کا محتاج ہے، وہ آپ کی مشکل کیا حل کرے گا؟ خود کیوں نہیں کوئی پڑھا کے اپنے آپ کو تعویذ لکھ کر وہ ساری مشکلیں حل اپنی نہیں کر سکتا؟ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ اور ہماری قوم ایسی ہے کہ اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوگا، اگر کوئی کہے نا بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھے، ہو جائے گا، دل مضطرب رہے گا۔ اور کوئی آ کے اگر پڑوسن کہہ دے گی نا عورت کو، ایک بابا کو جانتی ہوں، ایک تعویذ دے گا تمہارا کام ہو جائے گا، او ہو ایسا دل مضبوط مطمئن ایک دم۔ اور جب تعویذ لے آئیں گی یا وظیفہ لے آئیں گی، اس کو کریں گی تو ایسا اطمینان محسوس ہوگا کہ بس اب تمہارا مسئلہ حل ہوا۔ اپنی کیفیات پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی کہے تو آپ شک میں پڑے رہیں، دل لرزتا رہے، یقین کی کیفیت حاصل نہ ہو، اور ایک عام آدمی کا تعویذ لے کر آئیں، اس کے وظیفے لے کر آئیں تو اتنا دل مضبوط ہو جائے، اس کا مطلب ہے قلب مریض ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اور کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔